آپ اتفاق کرتے ہیں اس کامنٹ سے کہ اگر سندھ سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی نکال دو تو پیچھے کھنڈر بجتے ہیں؟ لیکن سندھ میں ہے ہی ٹوٹل پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا تو آپ کیا سندھ میں سے لوگوں کو نکال دیں گے؟ خان صاحب کی آپ نے بات جو ہے نا اسداللہ صاحب، میں سمجھا آپ کہنے والے ہیں کہ سندھ میں ٹوٹل ہے ہی. آپ نے اپنے حساب سے تعبیر و تشریح کی ہے. اختیار ولی خان صاحب یہ نہیں کہا. ان کا کہنا یہ ہے، دیکھیں میرا کہنا یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ میں ٹوٹل پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں. تو لہٰذا سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نکالنا تو بالکل محال ہے. جیسے بلوچستان سے بلوچوں کو آپ نہیں نکال سکتے، پنجاب سے پنجابیوں کو آپ نہیں نکال سکتے. تو میرے خیال میں آپ کی ایتھنک پارٹی تو نہیں ہے نا جی، میں نے لسانیت کی بات ہی نہیں کی. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا. میں نے یہ نہیں کہا، میرا کہنا یہ نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے سندھی. لیکن یہ فرق تو پڑا نا کہ سر پہلے آپ کی ایک سیٹ جو ہے وہ انٹیریئر سندھ سے مثلا آپ کے مقابلے میں ایک فرد 5000 ووٹ لیتا تھا. اس مرتبہ آپ کے مقابلے میں لوگوں نے 80 ہزار ووٹ بھی لیے ہیں، 10 ہزار کے فرق سے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں اسداللہ خان صاحب، اگر فیئر الیکشن ہوگا جو جتنا ووٹ لے گا وہ ظاہر ہوگا. لیکن دیکھنا تو آپ نے یہ ہے کہ میجورٹی سیٹس کس نے لی ہیں، جیتا کون ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اس میں دیکھیں کہ اپنا سندھ اسمبلی کو آپ دیکھیں، وہاں پہ 118 MPs پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں آؤٹ آف 168. تو اس لحاظ سے سر آپ یوں اس طریقے سے مت دیکھیں کہ کس کو نکال دیں. یہ پاکستان ہے، بہتر ہے، 4 اکائیاں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو جو ہے ہمیں احساس ہے کہ جو اچھا کام کرے کہ اس کو وفاق سے جو آپ کے شکوے ہیں. ویسے آج مریم صاحبہ نے اس کو بھی رسپونڈ کیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کیونکہ وفاق پیسے نہیں دیتا، ہماری موٹر ویز ٹوٹی ہوئی ہیں وفاق پیسے نہیں دیتا. آج آپ پر ایک طرح سے پتہ نہیں سے طنز کہا جائے یا نہ کہا جائے، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہر صوبہ وفاق سے پیسے مانگتا ہے، ہم نہیں مانگتے، ہم نے اپنے فنڈ سے کیا، جو ترقی کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. تو آپ بھی پیسے مانگنا بند کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب یقینی طور پہ بہت بڑا صوبہ ہے، ان کی فنڈ کلیکشن بھی اس لحاظ سے ہوگی. ہر صوبے کے اپنے وسائل ہیں. اسی طریقے سے ٹیکس کلیکشن میں دیکھ لیں تو سندھ کا سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے. یہ بات نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی سمجھو نون کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی نون کی حکومت ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بہت کیا جاتا ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، جس طریقے سے اب آپ چولستان کی نہروں کی بات آپ سامنے رکھ لیں. ایک منصوبہ آیا اور وہ منصوبہ جو ہے وہ سینٹرل ڈیولپمنٹ جو ہے ورکنگ پارٹی نے وہ اس کو کیا، اور وہ ایکڈم کے جائے بغیر جو ہے وہ تھرو ہو جاتا ہے. ہم اور اس طریقے سے ہم تو صبح شام یہ چلاتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ 11 مہینے ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ نہیں کال کرتے ہیں، وہ بلاتے نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا بہت جو ٹلٹ جو ہے یہ رہتا ہے. تو ہم چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارا گلہ بنتا ہے، کہاں پہ ہم چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اختلاف والی بات نہیں ہے. جس دن اختلاف ہوگا، اختلاف پارلیمنٹرین کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ زبان بند کر کے بیٹھ جائیں. نہیں بالکل نہیں، زبان آپ کیوں بند کریں گے، اور نہ آپ کر رہے ہیں. بلکہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے سنواؤں گا کہ آپ کے لوگ تو نون لیگ کے خلاف کھلا زبان کا استعمال کر رہے ہیں. اور نون لیگ کے خلاف میں آپ کو گزارش کروں کہ بھئی 1-2 سال کے اندر بلاول صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں، وہ عدلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اسی سسٹم کے اندر سے تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. آپ اتحادی ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ دیکھیں آپ ان کا پورا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری. نہیں، انہوں نے کہا کہ 1-2 سال کے اندر آ جائیں گے. اب گزارش آپ سن لینا. آپ پورا اسٹیٹمنٹ، میں نے کہا خان صاحب آپ پوری بات سنا کریں. جس طریقے سے اختیار ولی خان صاحب کی بات آپ نے پوری نہیں سنی، آپ پوری سنیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر آپ پاکستان انشاءاللہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. دیکھو ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس میں کوئی بھی صورتحال ایمرج کر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو مقبول شخصیت ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. نوجوان آدمی ہے، ویژن ہے. انہوں نے ایز اے فارن منسٹر دنیا میں پاکستان کا نام جس طریقے سے اپنے نانا کی طرح آگے بڑھایا ہے، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں، جس طریقے سے سیلاب میں انہوں نے جو کام کیا ہے.
تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت آگے بڑھے گی اور ان کو پاکستان کے لیول کے اوپر جا کے بھی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا اختیار ہے کہ اپنے لیے اقتدار کی کوشش کرے، ایفرٹس کرے، لیکن آپ عموماً کسی بندے سے پوچھ لیں تو میرے خیال میں نان کنٹروورشل اگر کوئی فگر آپ کو ملے گا تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے گے. ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اچھے خاندان میں سے ہے، پورا کرائٹیریا پورا کرتے ہیں بلاول صاحب، اور میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملنا چاہیے اور ہم سب لوگوں کی یہ امید ہے 5 سال کی ٹرم پوری ہونے کے بعد ملنا لیکن چاہیے. میں گزارش میں نے آپ کو کہا ڈیموکریٹک سسٹم میں کوئی بھی سچویشن جو ہے ایمرج کرتی ہے، لیکن نیکسٹ جو بھی چانس ملے گا انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کو انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے. بالکل صحیح ہے. نیکسٹ اگلے 5 سال کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب گورنر صاحب کا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 47 الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ فارم ہے. گزارش سن لیں. نہیں سر، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، کسی دوسرے کی انٹرپریٹیشن ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ چیزوں کو پازیٹیو لیں، اس ملک میں ڈیموکریسی کو چلنے دیں، اور غریب عوام جو ہے ان کے لیے جو بھی اقتدار میں ہے، جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، جس کو حکومت دی ہے، جس کے تمام لوگ حصے دار ہیں، جو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں ڈیلی آتے ہیں، جو پرکس اور پریویلیجز لیتے ہیں، جو وہاں سے تنخواہیں اٹھاتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ بجائے اننیسیسریلی ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں. بہتر یہ ہوگا کہ ملک کے عوام کے لیے، غریب کے نان نفقے کے لیے بات کریں، ملک کی سالمیت جو ہے اس کے لیے بات کریں. اور یہ تو تبھی ہوتا ہے نا سر جب عوام کا ووٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور وہی حکومت بناتا ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے. یہ تو مانتے ہیں نا سر آپ؟ خان صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. اس کے علاوہ الیکشن کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے. وہ ہر ایک کے لیے وہ راستے جو ہیں وہ اپنی جگہ کھلے ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو بجائے پیٹنے کے بہتر یہ اس بات سے چلیے فارم 47 کی تو آپ نے ڈیفینیشن کر دی. آپ نے کہا کہ نہیں مطلب یہ نہیں ہے. لیکن یہ سر میرا سوال یہ آپ مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب تو نہیں جیتے ہوئے ہیں، بلاول نہیں جیتے تو عطا تارڑ بھی نہیں جیتے، مطلب یہ ہے کہ پھر PTI جیتی ہے. خان صاحب بلاول نہیں، بلاول صاحب میری پارٹی کے چیئرمین ہیں، فارن منسٹر ہیں. بلاول کہنا بھی ویسے کوئی بری بات نہیں ہے، بدتمیزی والا لہجہ نہیں ہے. میرے خیال میں وہ آپ کے ہم عمر شاید آپ مجھ سے چھوٹے ہوں گے ویسے عمر میں، لیکن یہ بھی مان لیا لیکن بہرحال میں کہتا ہوں جس کو اللہ عزت دے اس کو ہر ایک کو عزت دینی چاہیے. گزارش نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں سر. نام سے پکارنا گزارش نہیں ہے، بدتمیزی میں نے مطلب میں پابند نہیں ہوں کہ کسی کو صاحب کہوں. آپ بدتمیز نہیں ہیں لیکن آپ ایک اینکر پرسن ہیں، لکھے پڑھے. آپ مجھے پابند کر رہے ہیں نا کہ میں صاحب نام پابند نہیں کر رہا ہوں نا. میں نے آپ نے جس انداز میں کہیں گے میں اسی انداز میں احترام کے ساتھ میں عمر میں آپ سے وجہ نہیں ہے کہ میں بدتمیزی کروں. عمر میں آپ سے بڑا ہوں. خان صاحب بات تو سنیں نا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ میری گزارش یہ ہے کہ جو چیزیں گزر چکی آپ ان کو آگے چلیں. پھر دوبارہ اس ملک میں الیکشن ہونے کے ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا قبول کر لیں. جو کچھ ہوا کہتے ہیں قبول کر لیں. الیکشن جو ہے دوبارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ بھی یہاں پہ ہوں گے، میں بھی یہاں پہ ہوں گا. آپ دیکھ لیں گے کہ کس کو کتنی کیا پوزیشن ملتی ہے اور کس کی کیا پوزیشن ہے. تو میرے خیال میں اس جھگڑے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہو گیا اسے قبول کر لیا جائے. اس میں جھگڑے میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم موجودہ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، موجودہ حکومت کے وہ وزیر ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر اس وقت ہمارا کمنٹ کرنا آپس میں دو بھائیوں کو لڑوانے والی بات ہوگی. نہیں تو یہ تو میں نہیں کر رہا، یہ تو شہلا نے کیا ہے اور یہ تو گورنر صاحب نے کیا. آپ میری بات کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگلا الیکشن آنے والا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بلاول صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے. آپ یہ تجویز کر رہے ہیں شہلا صاحبہ کو اور گورنر صاحب کو